وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ کل یہ بات گزری تھی کہ ایک صحابی حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ سے یہ کہہ دیا تھا، انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تو میرے لیے اسی طرح حرام ہے جیسے کہ میری ماں مجھ پر حرام ہے۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں۔ تو اگر اس کی تعریف کریں تو یوں ہوگی کہ زہار کوئی شخص اپنی زوجہ کو محرمات ابدیہ کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے جس کا دیکھنا مرد کے لیے حرام ہے، اور محرمات ابدیہ جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یہ محرمات ابدیہ میں سے، تو یہ شرعی طور پر اس کو زہار کہیں گے۔ اور جاہلیت میں تو ایسا کہہ دینے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی، لیکن جب یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پیش آیا تو پھر قرآن نے دو چیزیں اس کے حکم میں یا اس کے بعد بیان فرمائی۔ ایک چیز تو یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جو بات کی گئی ہے یا یہ جو حرکت کی جاتی ہے یہ انتہائی ناپسند اور غلط اور جھوٹی بات ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کا کفارہ ذکر کر دیا کہ اگر اس سے کوئی شخص نکلنا چاہے تو پھر یہ کفارہ ادا کر دے، تو پھر وہ اپنی اس قسم سے یا پھر جو اس نے زہار کیا ہے اس سے باہر نکل آئے گا اور اس کی زوجہ اس کے لیے دوبارہ سے حلال ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیں ترجمے کو کہ الذین، وہ لوگ، یظاہرون منکم، جو تم میں سے زہار کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، کیا مطلب بنے گا؟ یعنی انتی علیہ کا ظہر امی، ایسے کہہ بیٹھیں، ما ہن امہاتہم، تو وہ یعنی ان کی بیویاں نہیں ہو جاتی ان کی مائیں۔ یوں کہنے سے کہ یہ تو میری ماں کی طرح ہے، یہ کہنے سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی، ان کی مائیں تو وہی عورتیں ہیں، ولدنہم، جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ یہ کہنے سے صرف ماں نہیں بنے گی، یا پھر جنم دیا ہے یا پھر انہوں نے ان کو دودھ پلایا ہے، جیسے رضائی ماں ہوتی ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً یہ لوگ، لَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، سخت ناپسند بات، منکر ناپسند، وزورا، اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ سخت ناپسند جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑے بخشنے والے اور بہت زیادہ درگزر کرنے والے ہیں۔ یعنی جو ہو گیا اب تک اس کو تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما رہے ہیں، لیکن آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے اور ایسا قول اپنی زبان سے نہ نکالے۔ والذین، اور وہ لوگ جو، یظاہرون، زہار کر بیٹھیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ثم، پھر، یعودون، رجوع کرنا چاہیں، لما قالوا، اس بات سے جو انہوں نے کہی ہے، فتحریر رقبہ،
تو ان کے ذمے ہے ایک غلام کا آزاد کرنا۔ رقبہ ویسے تو عربی میں گردن کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں عام طور پر یہ چیز اس طریقے سے استعمال ہوتی ہے کہ کسی ایک عضو کو بول کر پورا جسم مراد لیا جاتا ہے، تو اسی طرح غلام کی ایک گردن بول کر اس کا پورا جسم مراد، گردن کو آزاد کرنا یعنی غلام کو آزاد کرنا۔ من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی فریضہ زوجیت کو ادا کرنے سے پہلے یہ کفارے کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ وہ نصیحت ہے جو تمہیں کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو ان آیات میں دو باتیں بتلا دی گئیں۔ ایک تو یہ بات بتلائی گئی کہ زہار کرنا یہ سخت ناپسند اور جھوٹی بات ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے، اور صرف کسی شخص کا اپنی بیوی کو کہہ دینا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اتنا کہہ دینے سے وہ ماں بنتی نہیں ہے۔ جیسے کہ منہ بولا بیٹا کہہ دیتے ہیں کہ جی تو میرا بیٹا ہے، تو صرف کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بنتا۔ اپنی جگہ یہ بات گزر چکی ہے کہ اگر کوئی کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیتا ہے تو کہنے سے وہ اس کا حقیقی اور نسبی بیٹا نہیں بنے گا، نہ اس کو وراثت ملے گی اس اعتبار سے کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ ہاں اگر کوئی اور رشتہ داری ہے اور وہ ورثاء میں سے بنتا ہے تو وہ مل جائے گی، صرف بیٹا کہنے سے وراثت نہیں بنے گی۔ اور اسی طرح جو رشتہ داری ہوتی ہے، یعنی کہ جو پردے کے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی صرف بیٹا کہہ دینے سے وہ ختم نہیں ہوں گے، وہ جوں کہ توں باقی رہیں گے۔ جس کا وہ بیٹا ہے اسی کا بیٹا ہے۔ اور یہ تو حدیث پاک میں سختی سے منع کیا گیا کہ انسان اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، یعنی کسی اور کو اپنا باپ کہے۔ تو یہاں بھی اسی طرح کی ایک بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ صرف ان کا یہ کہہ دینا کہ جی یہ ہماری مائیں ہیں یا ماؤں کی طرح ہے، تو اس طریقے سے کہنے سے وہ مائیں نہیں بنتی۔ مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے یا پھر جنہوں نے ان کو دودھ پلایا ہے، جو رضائی مائیں ہیں۔ تو ایک تو سختی سے منع کر دیا گیا کہ ایسی بات کوئی بھی اپنے گھر والوں سے مت کہے، اور دوسرے نمبر پر اس مسئلے سے نکلنے کا حل وہ بتلا دیا گیا۔ یہاں تو ایک کفارہ ہے، آگے اگر کسی کے اندر طاقت نہ ہو تو پھر 2 مہینے کے روزے ہیں، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جس کی تفصیل اگلی آیات میں آ رہی ہے۔ تو حضرت اوس رضی اللہ عنہ وہ بڑے تھے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس کا حل اب یہ ہے کہ آپ کفارہ ادا کریں، یعنی غلام آزاد کریں۔ تو انہوں نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو غلام خریدنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں کمزور ہوں اور دن میں 2 مربع 3 مربع کچھ کھاؤں نہ تو میں تو دیکھ بھی نہیں پاتا، میری تو نگاہ ہی چلی جائے گی، اتنی کمزوری ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا، یا پھر 60 مسکینوں کو روزانہ کے اعتبار سے صدقہ فطر کی مقدار وہ دے دی جائے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ میں اتنا کھانا یا اتنا غلہ دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر کچھ غلہ اپنی طرف سے اور کچھ اور لوگوں نے جمع کیا، اور پھر وہ انہوں نے بطور کفارے کے ادا کیا۔ تو ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔